السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ بچنا ممکن نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کو یقین ہو گیا ہوا ہے، ساتھ دینے والے ساتھ چھوڑ گئے اور ساتھ چھوڑنے والے وعدہ معاف گواہ بننے کو تیار بیٹھے ہوئے، ایک نہیں کئی ہیں، لمبی لائن لگی ہوئی ہے عمران خان صاحب کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننے والوں کی۔ وہ لوگ جنہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ مل کر جرائم کیے تھے، جنہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ مل کر وارداتیں کی تھی، جنہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ مل کر ملک کو لوٹا تھا، تباہی پھیری ہوئی تھی، انی پائی تھی جڑے پنجابی چ کہندے نے۔ تو جیسے وقت بدلا، حالات بدلے، زمان پارک اور بنی گالا کے اندر کا ماحول بدلا، اور پھر سب سے آخر میں جب عدالتوں کا موڈ بدلا، تو پھر عمران خان صاحب اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جو کچھ کرتے رہے ہیں ماضی میں اپنی حکومت کے دوران یا اس سے پہلے اور پھر حکومت ختم ہونے کے بعد، 9 مئی سے پہلے اور 9 مئی کے بعد جو کچھ کہتے اور کرتے رہے ہیں، وہ جو کسی تختی پر اگر وہ لکھا گیا ہوا ہے تو اس تختی کو مٹا دیں، دوبارہ سلیٹ کو مٹا کے 0 میٹر کر دوں۔ لیکن ایسا ہونا نہیں ہے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کا ایک بڑا پرانا طریقہ ہے کہ وہ جرم کرو اور دوسرے پہ ڈالو، واردات کرو دوسرے پہ ڈالو، یہ خان صاحب کا پرانا طریقہ ہے۔ سازشیں اپنے، یعنی 11 آدمیوں کی ٹیم ہوتی تھی یا 16 آدمیوں کی کہہ لیں کھلاڑیوں کی، یا اس سے بڑی ہوتی تھی، تو اس کے اندر بھی عمران خان صاحب سازشیں کر کے سروائیو کیا کرتے تھے۔ کھلاڑی بہت اچھے تھے، بطور کپتان ان کی گرپ بھی تھی، ڈکٹیٹر بھی تھے، اس سب کچھ کے باوجود جب تک وہ سازشیں نہیں کرتے تھے تب تک ان کا گزارا نہیں ہوتا تھا، چارہ نہیں ہوتا تھا۔ تو جب وہ سیاست میں آئے تو انہوں نے سیاست میں بھی یہی کچھ کیا۔ لیکن اب وہ کہتے ہیں وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا، تو جب وقت ایک سا نہیں ہے تو اب عمران خان صاحب جو ہے روزانہ اپنے بیانات بھی بدل رہے ہیں اور جو کچھ کرتے آئے اس سے وہ کرتے جا رہے ہیں۔ کل بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی اسلام آباد میں، سپریم کورٹ میں۔ وہاں عمران خان صاحب نے ان صحافیوں کو جن کو کبھی صحافی نہیں مانتے عمران خان صاحب، وہ جو آزاد صحافی ہیں، سوال کرنے والے صحافی ہیں، جو عمران خان صاحب کی تعریف نہیں کرتے سوال میں، ان کو بھی عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ کے جو کورٹ روم میں جب تک جج صاحبان نہیں آئے تھے تو ان کو بھی اشارہ کر کے کہا کہ آؤ ذرا گپے لگاتے۔ تو اس میں طرح طرح کے سوالات ہوئے۔ ان سوالوں کے جواب عمران خان صاحب نے جو دیے وہ یہ تھے کہ جی مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں۔ گجنی فلم والے عامر خان، گجنی کو آپ نے دیکھی ہے نا، سارا کچھ بھول گئے ہوئے، کہتے میں تو قاضی فائصہ کو جانتا ہی نہیں ہوں، کون قاضی فائصہ صاحب؟ مطلب یہ عالم تھا۔ لیکن اس سے پہلے جو مناظر وہاں سے لوگوں نے دیکھے، اور میڈیا نے اس طرح تو میڈیا رپورٹ نہیں کر رہا، لیکن جو میں نے کورٹ کی بیٹ کرنے والے سپریم کورٹ میں موجود جو صحافی تھے ان سے جب میں نے حال چال پوچھا، فون کیا کہ جی حال چال کیسا رہا، سماعت اور گپ شپ کیسی رہی، تو ایک دوست ہیں طیب بلوچ صاحب، انہوں نے کہا صحیح گپ شپ کو چھوڑیں، اصل چیز پر آئیں۔ اصل چیز وہ یہ کہ اب بھی عدالتوں نے، چیف جسٹس صاحب نے آنکھیں پھیر لی ہیں، منہ موڑ لیا ہے، لیکن اب بھی کورٹ روم کے اندر، کورٹ روم کے دروازے پر عمران خان صاحب کا سیکیورٹی گارڈ بیٹھ کے معاملات کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں۔ ہوا کچھ یوں، طیب بلوچ خود ان کے ساتھ واقعہ پیش آیا کل، بلکہ ان کو 2-3 روز پہلے حیدر شیرازی کو عمران خان صاحب کے گارڈوں نے دھکے شکے دیے تھے، پھر کل طیب بلوچ کو دھکے دیے اور مارنے کی کوشش کی۔ تو اس پر جو حالات بنے، پہلے تو حالات جو اس سے پہلے تھے، یہ تو بعد میں پھر جب عمران خان صاحب عدالت سے نکل کر جا رہے تھے، یہ تو اس کا واقعہ، لیکن اس وقت کا واقعہ، لیکن اس سے پہلے جب عمران خان صاحب کورٹ روم میں پہنچ چکے تھے، طیب بلوچ کے بقول کہ جی میں ذرا لیٹ ہو گیا تھا۔ طیب بلوچ یہ وہ ہیں جنہوں نے خان صاحب سے سوال پوچھا تھا کہ آپ کو شرمندگی نہیں ہوتی؟ تو عمران خان نے کہا نہیں ہوتی۔ تو اس پر انہوں نے کہا جی آپ سر آپ تو پھر بہت بڑے ڈھیٹ ہیں، سوال نامناسب سا تھا۔ میں نے کہا لیکن اس سوال کے بعد طیب بلوچ کو دھمکیاں، ان کی فیملی کو ہیراس کیا جا رہا ہے، طرح طرح کی چیزیں۔ تو وہ بتا رہے تھے کہ جی میں کیونکہ تھوڑا سا لیٹ ہو گیا، جیسے ہی میں جانے کی کوشش کی میں نے کورٹ روم میں، تو عمران خان کے سیکیورٹی والوں نے روک لیا۔ اب ایک درخواست گزار جو توشہ خانہ کا ملزم ہے، جو توشہ خانہ کی جو انہوں نے پٹیشن دائر کی ہوئی تھی کہ توشہ خانہ کو ناقابل سماعت، توشہ خانہ کا جو فوجداری مقدمہ الیکشن کمیشن کا، اس کو ناقابل سماعت قرار دیا جائے، تو وہ اس کے لیے وہاں جا کر بیٹھے ہوئے تھے خود سائل بن کر، اور
کورٹ کے اوپر کنٹرول، کورٹ کی جو وہاں جو کمرہ تھا، کورٹ روم تھا، اس کے اوپر کنٹرول عمران خان صاحب کے سیکورٹی گارڈوں کا. ہم نے کبھی ایسا نہیں دیکھا. نواز شریف صاحب عدالتوں میں پیش ہوتے رہے، محترمہ بینظیر بھٹو شہید ہمیشہ پیش ہوتی رہی ہیں، آصف زرداری پیش ہوتے رہے. یہ نہیں ہوا کہ جی عدالت کے کمرے، ہاں ضرور سیکورٹی کا بندوبست ہوتا ہے، پھر وہ عدالت کا جو عملہ یا سیکورٹی ہوتی ہے اس کے ساتھ پھر سیکورٹی کے انچارج جو ہوتے ہیں سیاسی شخصیات کے یا جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، وہ ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے کہ جی ہم آئیں گے، ہمارے ساتھ اتنی سیکورٹی ہوگی، یہ اس طرح ہوگا، یہاں تک آپ سنبھال لیں گے، آگے ہم دیکھ لیں گے، یہ معاملات ہوتے. لیکن طیب بلوچ بتا رہے ہیں کہ میں کورٹ روم میں جانے لگا، عمران خان کے سیکورٹی گارڈ نے مجھے دھکا دے کے پیچھے کر دیا. تو کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ جی آپ مجھے کیوں روک رہے ہیں بھائی؟ تو کہتے ہیں وہ بالکل پاگلوں کی طرح لڑنے آ گیا مجھے. اتنے میں پولیس والا وہاں کھڑا ہوا تھا، گیٹ نمبر 3 کی بات کر رہے ہیں. پولیس والا کھڑا ہوا تھا اور پولیس والے نے ان کو کہا کہ جی آپ ان کو کیوں روک رہے ہیں؟ کورٹ کی سیکورٹی والے نے کہا جی آپ ان کو کیوں روک رہے ہیں؟ یہ تو روزانہ آتے رہتے ہیں، یہ کورٹ کو بیٹ کرتے ہیں، رپورٹر ہے، آپ ان کو کیوں روک رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں نہیں جانے دوں گا. پھر وہاں پہ کوئی ڈی ایس پی لیول کا طیب بلوچ کے مطابق ایک افسر آیا، پھر انہوں نے آ کر انٹروین کیا، اور طیب بلوچ کا کہنا ہے کہ جی میں نے کہا یہ تو ڈرنک ہے، انہوں نے تو پی ہوئی ہے، انہوں نے کچھ چڑھایا ہوا ہے. تو اس کے بعد ذرا وہ تھوڑا سا سیکورٹی جو کا عمران خان کا سیکورٹی والا تھا، گارڈ تھا، وہ ذرا سائڈ پہ ہوا، اور اس کے بعد کورٹ میں کہتے میں داخل ہو گیا. پھر جاتے ہی میں نے خان صاحب سے کو بتایا کہ جی آپ کے سیکورٹی والے یہ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جی میں نے ان کو یہ بھی بتایا کہ جی آپ سے جو میں نے سوال کیا تھا اس سوال کا سیاق و سباق سمجھے بغیر مجھے جو ہے وہ میری فیملی کو تھریٹ کیا جا رہا ہے. تو کہتے ہیں خان صاحب خاموش بیٹھے رہے. لیکن اس کے بعد کہتے ہیں جب عمران خان صاحب عدالت سے نکل رہے تھے تو اس کے بعد پھر میں دوبارہ جا کر عمران خان سے سوال کرنے گیا تو مجھے کہتے ہیں پکڑ کے اس طرح ایک ہوتا ہے نا بالکل دھکے دے کے بہت پیچھے ہٹا دیا مجھے. کہتے ہیں اس کے باوجود میں خان صاحب کے پاس قریب گیا اور ان کو کہا کہ آپ کے سیکورٹی والے، آپ تو بڑے آزادی صحافت کے دائی ہیں، آپ تو بہت باتیں کر رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو اس پر عمران خان صاحب نے کہا کہ جی میں اگر سیکورٹی والوں نے آپ کو اپنا دھکے شکے دیے تو میں اس پر معذرت کرتا ہوں. اتنا یہ کہہ کر عمران خان صاحب چلے گئے. اچھا، اب یہ تو قصہ تھا عدالت کا. اب دوسرا اس میں جب یعنی وہ جو عمران خان صاحب کے آنے جانے کا اور جس اسٹائل میں آتے، یعنی فل عدالت کے اندر عمران خان صاحب کے سیکورٹی والے ایسے آتے ہیں جیسے کسی ڈان کے ساتھ کوئی لوگ آ رہے ہوتے ہیں. یعنی عدالت میں جب آپ آتے ہیں تو اس کے بعد عدالت کی راہداریاں یہ وہ ہر چیز تقریباً محفوظ ہوتی ہیں. کورٹ روم کے اندر کورٹ روم کو پراپر کنٹرول کر دینا، یعنی دروازوں پر کھڑے ہو جانا اور کسی کو آنے جانے نہ دینا باوجود اس کے کہ وہاں پولیس اہلکار کھڑے ہوئے. تو بہرحال ایک تو یہ معاملہ. اب دوسرا قاضی فائز صاحب کے متعلق وہ جب عمران خان صاحب نے صحافیوں سے بات چیت کی تو صحافیوں نے سوال کیے تو قاضی فائز صاحب کے متعلق ریفرنس کی بات کی تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے نہیں پتا، میں نے تو نہیں بھیجا تھا ریفرنس، میرے پاس آیا تھا میں نے آگے بھیج دیا، میرا قاضی فائز صاحب سے کوئی تعلق نہیں ہے. پھر انہوں نے اشارہ کیا فیض حمید کی طرف اور جنرل قمر جاوید باجوہ کی طرف. اب پہلی بار عمران خان صاحب فیض حمید کے اوپر گواہی دے رہے ہیں، ورنہ سارا ملبہ باجوہ صاحب کے اوپر ڈالتے. دوسری چیز یہ ہے کہ چند روز پہلے بھی بنی گالہ میں عمران خان صاحب کے ساتھ صحافیوں کی ایک ملاقات ہوئی. اس میں جو لوگ گئے تھے صحافی وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جی بڑی کوشش کی گئی عمران خان صاحب کو کریدنے کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے، آرمی چیف کے لیے، پھر وہ جن کو فلاں ہیری کہتے ہیں ان کے لیے. تو اس طرف آ ہی نہیں رہے تھے، بات گول مول کر رہے تھے. ایک طرف جو کچھ کرتے رہے اس کو سائفر کی بات دیکھ لیں آپ. سائفر کے اوپر روزانہ کہتے ہیں جی سائفر، اب کہہ رہے ہیں جی سائفر تو میرے پاس تھا ہی نہیں. اور پھر جا کر وہ کہتے ہیں جی ایف آئی اے والوں کو میں نے سمجھایا کہ سائفر کیا ہوتا ہے. گویا وہ تفتیش نہیں بھگتنے گئے تھے، وہ لیکچر دینے گئے تھے. اب تو وفاقی حکومت نے کابینہ نے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں بھی ترمیم کر لی ہے تاکہ عمران خان صاحب کے خلاف کوئی کارروائی ہو سکے. تو خان صاحب روزانہ کی بنیاد پر القادر ٹرسٹ کیس، اس میں اب ملک ریاض کی تعریفیں کرنے لگے ہیں تاکہ جو میں نے گناہ کیا وہ مٹ جائے. عجیب و غریب بات تھی. کہتے جی دیکھیں ملک ریاض تو نے مجھے پیسہ دیا تو مجھے کیا پتا انہوں نے اپنا میں تو خیر کا کام کرتا ہوں تو مجھے اپنا شوکت خانم کے لیے ہر سال میں 9 ارب روپے اکٹھے کرتا ہوں، مجھے کیا پتا کہ پیسہ لوگ کہاں سے لاتے ہیں. اسی طرح ملک ریاض نے زمین کے لیے مجھے پیسہ دے دیا، اور ویسے بھی ملک ریاض کی اسپیڈ بہت اچھی ہے. تو ملک ریاض کو پھر عمران خان صاحب ان کا دفاع کرنے لگ گئے. اب ظاہر ہے ملک ریاض کا دفاع اگر نہیں کریں گے تو پھر ملک ریاض صاحب تو کیونکہ وعدہ معاف گواہ والا جو نیب کا قانون تھا وہ
اس میں جو ترمیم کر لی گئی ہے، وعدہ معاف گواہ ملک ریاض، میری جو انفارمیشن تھی اس کے مطابق ملک ریاض صاحب نے کہہ دیا کہ اگر میرے اوپر کوئی آئے گا تو میں تو وعدہ معاف گواہ بن جاؤں گا. تو اس لیے عمران خان صاحب روزانہ بیٹھ کر ملک ریاض کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں اور اپنے جو جرائم ہیں ان کی سلیٹ مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ تختی سے بالکل اس کو کوشش کر رہے ہیں کہ مٹائے. کل سپریم کورٹ میں معاملہ تھا توشہ خانہ کا، تو سپریم کورٹ نے تو عمران خان صاحب کی درخواست مسترد کر دی اور کہا کہ جی ہائی کورٹ میں معاملہ ہے، ہائی کورٹ جانے آپ جانے. آج ہائی کورٹ میں ہے اور سن رہے ہیں چیف جسٹس عامر فاروق صاحب. عامر فاروق صاحب جو ہیں وہ ان کے اوپر عمران خان صاحب نے تحفظات کا اظہار بھی کیا ہوا ہے. مدعا سادہ سا عمران خان صاحب کا، اور وہ یہ ہے کہ جی میرے خلاف کوئی کیس نہ چلاؤ، آپ کی مہربانی سب کو روک دو. کہہ رہے ہیں کہ جی توشہ خانہ کا فوجداری مقدمہ اس کو ناقابل سماعت قرار دیں. اب دیکھیں کل سپریم کورٹ سے تو جہاں سے ریلیف ملنے کی توقع تھی عمران خان صاحب کو، وہاں سے تو نہیں ملی. اب یہاں سے ملے گی یا نہیں ملے گی، ملے گا یا نہیں ملے گا ریلیف، اب یہ سوال ہے. اچھا، اب اس کے ساتھ یہ جو میں نے گزارش کی نا کہ ملک ریاض وعدہ معاف گواہ بن سکتے ہیں، اعظم خان بن گئے، گواہیاں دے رہے ہیں. اب جو دوسری خبر ہے وہ یہ ہے کہ فراغ ہوگی، یہ جو کل پرسوں خبر آئی تھی مرزا علی شاہ نے دی تھی، فراغ ہوگی تیار ہو گئی ہیں. وہ کہتی ہیں جی میں وعدہ معاف گواہ بننے کو تیار ہوں. مگر اب اس کا اگلا حصہ جو ہے خبر کا وہ بھی آ گیا ہوا ہے کہ فراغ ہوگی جو ہیں وہ 2 شرائط انہوں نے عائد کی ہیں. اور خبر یہ نہیں ہے کہ صرف فراغ ہوگی، بلکہ خبر یہ ہے کہ مونس الہی اور دوسرے وہ زلفی بخاری وہ بھی عمران خان صاحب کے خلاف گواہیاں دینے کو تیار ہیں. اور فراغ ہوگی نے تو باہر سے مواد بھی فراہم کیا ہے حکومتی اداروں کو عمران خان کے اگینسٹ. اور خبر یہ جاوید چودھری صاحب کی خبر ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 26 افسران جو ہیں جن سے ٹرانسفر پوسٹنگ پر پیسے لیے گئے تھے، فراغ ہوگی نے رشوت لی تھی، وہ اپنا ریکارڈ کروا. یہ ویسے خبر پہلے بھی آ چکی ہوئی ہے، وہ دے چکے ہوئے ہیں کہ جی کتنے کتنے پیسے دیے تھے انہوں نے ٹرانسفر پوسٹنگ کے لیے. ظاہر ہے وہ پیسہ پھر بشرا بی بی تک گیا تھا، فراغ ہوگی نے وصول کیا تھا. یہ تو بات علیم خان بھی کئی بار کہہ چکے ہوئے ہیں کہ جی وہ تو 5-5 کروڑ روپے ڈپٹی کمشنر کے تبادلے کا ریٹ تھا، باقی پھر اس سے جتنا بڑا افسر اتنی بڑی رشوت، تو یہ سارا کچھ چلتا رہا تھا. اب یہاں معاملہ یہ ہے کہ فراغ ہوگی، مونس الہی اور زلفی بخاری. اب فراغ کے لیے تو کیونکہ خبر جس طرح آئی ہے اس کی تردید بھی نہیں ہوئی، اور جو حالات ان کے چل رہے ہیں وہ اس لیے عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننے کو تیار ہیں کہ وہ ان کے اوپر بڑے وعدہ معاف گواہ آگے ہوئے ہیں. دبئی سے ان کو حکومت پاکستان کے پریشر پر نکال دیا گیا ہے، وہ چلی گئی ہیں اٹلی شٹلی، وہاں جا کر انہوں نے فی الحال اپنا قیام کر لیا ہوا ہے. فراغ ہوگی کے لیے جو جاوید چودھری صاحب خبر دے رہے ہیں وہ یہ کہ فراغ ہوگی نے حکومت کے سامنے 2 شرائط عائد کی ہیں. ایک یہ کہ جی میں اس وقت وعدہ معاف گواہ بنوں گی جس وقت عمران خان جیل میں ہوں گے، اس سے پہلے نہیں. اور دوسری شرط یہ کہ مجھے دبئی آنے دیا جائے، میں دبئی میں قیام کرنا چاہتی ہوں. دبئی حکومت کو میرے خلاف کارروائی کا نہ کہا جائے، کیونکہ دبئی حکومت کو جب کہا جاتا ہے تو ان کے رولز ہیں کہ اگر کہا جائے کہ جی ہمیں مطلوب ہے اور اس کو گرفتار کریں، تو وہ وہاں گرفتار کرنے کی بجائے پہلے اس کو کہتے ہیں جناب ہمارا ملک چھوڑو، یہاں سے نکل جاؤ. اتنی مہلت دیتے تو پھر ملک چھوڑ کر نکل جاتا ہے بندہ. تو وہ کہہ رہی ہیں کہ جی مجھے دبئی میں رہنے دیں، عمران خان کو جیل میں بھیجیں، اور اس کے بعد وعدہ معاف گواہی جو ثبوت کہیں گے سارے کچھ میں آپ کو لا کر دے دوں گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. کیونکہ میں نے کئی بار کہا ہوا ہے کہ جی فراغ ہوگی تو پیسہ کمانے آئی تھی نا، وہ کوئی نظریاتی کارکن تو ہے نہیں. انہوں نے جو پیسہ کمایا عمران خان صاحب کی حکومت میں جیسے تیسے کر کے، وہ کیوں عمران خان صاحب کو بچانے کے لیے وہ پیسہ داؤ پر لگائیں گے؟ تو وہ کہیں گے جی میں نے جو کمایا مجھے چھوڑ دیں. یہ عمران خان صاحب کے خلاف ثبوت پڑے ہوئے. تو پہلی شرط یہ کہ مجھے تب میں ثبوت دوں گی اور وعدہ معاف گواہ بنوں گی جب عمران خان جیل میں ہوں گے. دوسرا یہ کہ مجھے دبئی میں آنے دیں. جو پہلی شرط ہے جاوید چودھری صاحب کے بقول کہ یہ اسی شرط پر مونس الہی اور زلفی بخاری بھی ذرا کمیونیکیٹ کر چکے ہوئے ہیں، جو بھی ان کے ساتھ رابطے میں ہیں لوگ، کہ جی ہم اسی شرط پر ہم بھی گواہی دے دیں گے. پہلے ان کو وہ جیل جائیں گے تو پھر یہ نہ ہو کہ ان کو ڈر ہے، ان کو خدشہ ہے کہ کہیں عمران خان صاحب دوبارہ اقتدار میں نہ آ جائیں. اور اگر عمران خان صاحب دوبارہ اقتدار میں آ گئے تو پھر ظاہر ہے سب سے پہلے تو پھر ان کے خلاف ایکشن، وہ ان کا انتقام جو عمران خان صاحب کا سب نے دیکھ لیا ہوا ہے، تو پھر وہ تو اپنا زندگی جیرن کر دیں گے. تو
پھر ہم گواہی دیں اور عمران خان صاحب دوبارہ اقتدار میں آ جائے تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ تو پہلے تو یقین ہی کرو نا جی عمران خان صاحب جیل میں جیل جائیں گے، اس کے بعد ہمیں یقین ہو جائے گا کہ اب عمران خان صاحب جو ہے ان کے لیے جو کہا جاتا ہے کہ اندر سے ان کو سپورٹ ہے وہ نہیں ہوگی۔ تو یہ خبر جاوید چودھری صاحب کی ہے۔ وعدہ معاف گواہ جو ہے وہ تیار کھڑے ہوئے ہیں، اور زمان پارک اور بنی گالہ کا عالم جو ہے وہ ماحول یہ ہے کہ ایک وقت تھا کہ وہاں پر عمران خان صاحب کے لیے قطار میں کھڑے ہوئے لیڈران، شبلی فراز، فواد چودھری، شہباز گل، پتہ نہیں کون کون، اور اب وہاں کوئی نہیں ہوتا، اب وکیل ہوتے ہیں۔ شہباز گل صاحب کی سن لیں، گل صاحب کے اوپر وہ جو بغاوت کے لیے اکسانے کا مقدمہ ہے، تو گل صاحب بیٹھے ہوئے امریکہ میں بیٹھ کر ولاگ شلاگ کر رہے ہیں۔ ان کا کل عدالت میں ان کو مفرور قرار دیا ہوا ہے، اشتہاری قرار دیا ہوا ہے، تو ان کے وکیل نے ان کو کہا کہ جی وہ عدالت کو کہ جی دیکھیں گل صاحب بیمار ہیں اور وہ گئے علاج کروانے، بھاگے بھوگے کوئی نہیں ہوئے، واپس آ جائیں گے وہ۔ بالکل سچویشن وہی ہے جو نواز شریف صاحب کی حقیقی بیماری کا جو مذاق اڑایا کرتے تھے گل صاحب، اب ان کے وکیل عدالت میں کھڑے ہو کے بالکل وہی آرگومنٹ دے رہے ہیں جو نواز شریف کے پارٹی رہنما یا لیڈران دیا کرتے تھے۔ حالات بدل گئے، وقت بدل گیا ہے اور لوگ بھی بدل گئے۔ وعدہ معاف گواہ بڑی تیزی کے ساتھ تیار ہو رہے ہیں، اگست آنے والا ہے، اور ظاہر ہے اگست عمران خان صاحب کے لیے اچھا نہیں ہے۔ ویسے بھی 1 اگست کو سائفر کے لیے بھی عمران خان صاحب کو دوبارہ FIA نے طلب کر لیا ہوا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔